اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے بچنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بچوں اور میری پیاری بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج میری ویڈیو کا موضوع ہے کہ مایوس نہیں ہونا، مایوس مت ہونا۔ دیکھو، اب یہ جو وقت گزر رہا ہے یہ بڑا ہی مشکل اور دشوار ہے۔ ایک تو کورونا کی وبا نے گھیرا ہوا ہے، دوسرا میرے بھائی بہت پریشان ہیں کاروباری مسائل کی وجہ سے، اور میری پیاری بہنیں پریشان ہیں مہنگائی کی وجہ سے، جو گھر کے خرچے چلانا ان کے لیے مشکل ہو گئے ہیں، اور میرے پیارے بچے اور میری پیاری بچیاں پریشان ہیں اپنی پڑھائی کے معاملے کی وجہ سے، کیونکہ کالج، اسکول، یونیورسٹیاں سب کچھ بند ہے، اور وہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، پریشان ہیں اپنی پڑھائی کی وجہ سے کہ ان کے سال ضائع ہو رہے ہیں، اور بچے چھوٹے چھوٹے بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں، اسکول بند ہیں، تو وہ یعنی کہ بور ہو رہی ہیں۔ تو اسی طرح ہر کوئی پریشان ہے، مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ غریب آدمی کا گزارا کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس وقت میں یہی ہے کہ ہمیں اپنے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ روزی رزق وہی دینے والا ہے، پیٹوں کو وہی بھرنے والا ہے، کیونکہ اسی نے انسان بنایا ہے اور وہی اس کو پالے گا، اس کا ہی ذمہ ہے۔ یہ تو بس اللہ تعالیٰ نے تھوڑے سے عرصے کے لیے انسانوں کو حکمرانی دے دیتا ہے تو وہ اپنی من مانی کرنی چل پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی بادشاہ ہے، زمین آسمان سب اسی نے بنائے ہیں، ساتوں آسمان اوپر، ساتوں زمین نیچے، یہ سب کچھ چرند پرند انسان سب اسی کی ملکیت ہے، اور وہی اصل شہنشاہ بادشاہ ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا اختیار انسانوں کو دے دیا کہ یہ کیا کرے گا، انسان کچھ وقت کے لیے دیا ہے، اور باقی سب اختیار تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو یہ سب چیزیں اسی کی ہیں، بس اللہ تعالیٰ کو دے کے بھی انسان کو آزماتا ہے اور لے کے بھی انسان کو آزماتا ہے کہ یہ انسان کیا کرے گا، مگر انسان افسوس یہ اپنی من مانی کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو پھر یہی ہے کہ مایوس نہیں ہونا۔ دیکھو، آج جو میں ویڈیو بنانے چلی ہوں، آپ نے یہ ویڈیو آخر تک دیکھنی ہے، یہ نہ ہو کہ 2-4 لائنیں سنو اور پھر کو نہیں چھوڑو، کچھ اور دیکھتے ہیں، نہیں دیکھتے، مگر آپ نے یہ ساری کی ساری دیکھنی ہے، کیونکہ دیکھو انسان ہے نا، میں ہوں یا آپ لوگ ہوں، ہے تو مٹی کے پتلے ہیں، تو انسان ہے نا جو، اس کا شیطان نے اتنا بڑا دھکا لگایا ہوا ہے کہ یہ رکنے کی کوشش بھی کرتا ہے مگر آگے آگے چلتا جاتا ہے، اور یہ پھر سوچتا ہے اچھی اچھی باتیں
اللہ تعالیٰ کے حکموں کو اور ایسی چیزیں دیکھتا ہے، مگر جلدی تھوڑی ہی دیر بعد کوئی اچھی بات سمجھانے کا موقع آئے، کوئی اچھی بات لگی ہوئے سننے کے لیے، تو وہ تھوڑا سا دیکھتا ہے، چاہے بھلے میں ہوں آپ ہیں، پھر مگر وہ کہتا ہے نہیں کچھ اور دیکھتے ہیں، کچھ اور سنتے ہیں۔ یہ کس کی چال ہے بھائی؟ یہ تو شیطان کی چال ہے نا، شیطان نے دھکا لگایا ہوا انسان کو۔ اب دیکھو مثال لو کہ اگر کسی گاڑی کوئی خراب ہو گئی ہے یا رکی ہوئی ہے، اس کو جب دھکا لگایا جاتا ہے تو کافی وہ آگے تک چلی جاتی ہے، اور جب اسے ہم روکتے ہیں تو وہ رکتے رکتے کافی دور پہنچ کے پھر جا کے رکتی ہے۔ تو اسی طرح انسان کی مثال ہو گئی ہے، اسے شیطان نے اتنا بڑا دھکا لگایا کہ وہ رکنے کی کوشش بھی کرتا ہے، مگر رکتے رکتے اسے دیر ہو جاتی ہے۔ تو پھر میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں اور بچوں، دیکھو ہر مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے، ہر خوشی کے موقع پہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے۔ اور اللہ پاک نے فرما دیا سورۃ بقرہ میں کہ ہم ضرور بضرور آزمائیں گے، پھلوں کی کمی کر کے، جانوں کی کمی کر کے، اور جو انسان میری آزمائش پہ پورا اترے گا، یعنی جب اسے کوئی تکلیف پہنچے گی تو وہ کہے گا انا للہ و الیہ راجعون، اور اس پر وہ صبر کرے گا تو اللہ تعالی اس کو اس کے صبر کا اجر دے گا۔ تو اسی لیے جب کوئی پریشانی پہنچے تو پریشان نہیں ہونا، کوئی تکلیف تمہیں گھیرے تو پریشان نہیں ہونا، اس پر صبر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا۔ اور کوئی نعمت ملی ہے تو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو کوئی پریشانی ملے تو صبر کرنا چاہیے۔ تو اسی لیے اب جو حالات جا رہے ہیں ہم سب پہ، پوری دنیا میں حالات ایک جیسے چل رہے ہیں، تو اس پہ ہمیں صبر کرنا چاہیے، اور جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھے حالات دیے تھے تو اس پہ ہم شکر کرتے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اچھے سے اچھے حالات دکھائیں گے ہمیں تو ہم شکر ادا کریں گے۔ تو اسی لیے مایوس نہیں ہونا، مایوسی گناہ ہے۔ کیا ہے؟ مایوسی گناہ ہے۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ ہمیں ایک مٹھے ایک دم ہو کے ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے، ایک دوسرے کو مدد کرنی ہے۔ اگر کوئی امیر ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے دے کے اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے تو وہ غریبوں کی مدد کرے، اور اگر کوئی غریب ہے تو وہ اس پہ صبر کرے، تو اللہ تعالیٰ اس آزمائش کے وقت پر ضرور بضرور اجر دے گا۔ تو ٹھیک ہے، پھر یہ جو شیطان کی چال ہے نا، یہ ایسے ہی ہے، تو ہمیں اس چال سے باہر نکلنا ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا، حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، تو پھر فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سجدہ کرو، کیا کرو؟ انسان کو سجدہ کرو۔ تو فرشتوں نے بس اتنا ہی کہا کہ اللہ پاک، یہ جو انسان آپ نے بنایا ہے یہ زمین میں فساد پھیلائے گا، قتل و غارت کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں خوب جانتا ہوں، تم سجدہ کرو۔ تو سب فرشتوں نے پھر انسان کو سجدہ کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا شیطان کو کہ ابلیس اس کا نام، کہ سجدہ کرو انسان کو۔ تو اس نے آگے سے انکار کر دیا اور تکبر کیا، اور اس نے سوچا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں، آگ اوپر کی طرف جاتی ہے، اور یہ انسان مٹی سے بنا ہے، یہ نیچے کی طرف جاتی ہے، تو لہذا اس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکال دیا۔ اس بات کا اسے بہت دھچکا لگا، اس نے یعنی کہ غصہ کیا، اس نے کیا انسان کی وجہ سے میں جنت میں سے نکلا ہوں، تو پھر ٹھیک ہے میں بھی اس کو
निकाल लूंगा। तो फिर उसने अल्लाह ताला से मोहलत मांगी कि मुझे अल्लाह ताला मोहलत दो कि मैं इंसान को भटकाऊंगा, सीधे रास्ते की तरफ से इसको भटका दूंगा। तो फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने इंसान को सीधा रास्ता दिखा दिया है, अगर वो फिर भी भटकेगा तो वो उसके लिए भड़कती हुई आग तैयार है, दर्दनाक अजाब तैयार है। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम शैतान की चाल से हर वक्त बचने की कोशिश किया बचें, डट जाएंगे हमने नहीं चलना इस रास्ते पे, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमा दिया, इरशाद सूरत बकरा में कर दिया कि शैतान जो है अंधेरे की तरफ ले जाता है, इंसान को मुफलिसी से डराता है, गुर्बत से, और अल्लाह ताला इंसान को रोशनी की तरफ ले जाता है। तो आप देखो, खुद ही मिसाल देखो कि अगर दो रास्ते हैं, दो गलियां हैं हमारे सामने, एक गली में फुल अंधेरा है, बहुत ज्यादा कि कुछ चीज नजर ही नहीं आ रही, बंद गली, अंधेरा ही अंधेरा, और दूसरी गली में इतना रोशन है, दूसरी गली कि बहुत लाइटें हैं, बहुत खूबसूरत नजर आ रहा है रास्ता, सबके सब साफ। तो जब इंसान को ये दो गलियां नजर आ रही हैं, वो उसे किधर जाना चाहिए भाई? उसे तो रोशनी की तरफ जाना चाहिए, उस गली में जिधर लाइटें हैं। तो अगर वो अपनी मर्जी से अंधेरे वाली गली में चला गया तो फिर समझो उसकी शामत आ गई। उस गली में खतरनाक चीजें भी अंधेरे में हो सकती हैं, कोई खड्डा भी हो सकता है, वो गिर जाए उस खड्डे में, कोई गंदा पानी और खतरनाक मूजी कीड़े और बड़े बड़े कोई खतरनाक सांप बिच्छू या कोई ऐसे कुत्ते और काटने वाले कोई चीजें ऐसी छुपी हों, कोई डाकू कुछ भी उस अंधेरे वाली गली में छुपे होंगे तो उसको पकड़ लेंगे, दबोच लेंगे और उसको खत्म कर देंगे। तो वो छुड़ा नहीं पाएगा क्योंकि अंधेरा है, कैसे वो चीखेगा, किधर जाएगा, अगर रास्ता बंद है। तो इसी तरह जब इंसान रोशनी वाली गली में जाएगा जिधर वो इतनी लाइटें हैं तो उसे सब कुछ साफ नजर आएगा, हर चीज साफ सुथरी नजर आएगी। जैसे उस अंधेरे में अल्लाह पाक ने, अल्लाह ताला अंधेरे से निकालता है, रोशनी की तरफ ले जाता है। शैतान रोशनी से निकालता है, अंधेरे की तरफ ले जाता है। तो अब खुद ही सोचो कि अंधेरा है जो, उसमें तो सरासर अपने लिए खतरा ही खतरा है, क्योंकि अंधेरे में तो हर खतरनाक चीज उस पे हमला करेगी। जैसे मिसाल लो, अंधेरे जो शैतान अंधेरा दिखाएगा, रोशनी से निकाल देगा, तो उस अंधेरे में क्या क्या नजर आएगा भाई उसे, इंसान को? जो शैतान अच्छा करके उसे दिखाएगा, उसमें क्या बुराई, ठीक है, चोरी करेगा, एक दूसरे को चीजें छीनेगा, अंधेरे में हर गंदा काम, बुरा काम उस अंधेरे में ही होगा, क्योंकि इंसान सोचेगा कि अब इस अंधेरे में हमें किसने देखना है, ठीक है, और इसमें हम जो मर्जी कर लें हमें कौन देखेगा। तो वो क्या है, वो सारा बुराई ही बुराई है, अंधेरे में बुराई ही बुराई है। और इसी तरह जब अल्लाह ताला इंसान को अंधेरे से निकाल के रोशनी की तरफ लाता है तो उसमें रोशनी में हमें कितनी प्यारी प्यारी चीजें नजर आती हैं। क्या भाई, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, एक दूसरे का ख्याल रखना, अखुवत, भाईचारा और इखलाक और इतनी इतनी अच्छी अच्छी चीजें सब हमें किधर कहाँ नजर आएंगी? रोशनी में, ठीक है। और उस रोशनी का जरिया क्या है? अल्लाह ताला ने कुरान पाक हमारे लिए उतार दिया, उसमें हर मसले का हल है। और फिर वो कुरान पाक हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया ताकि वो हमें उसकी तरफ लाए, सुनाए, ठीक है। तो फिर हमने क्या करना है? हमने रोशनी की तरफ आना है,
بالکل نہیں گھبرانا شیطان کی چال سے۔ شیطان ہمیں غربت کی دکھائے گا، مفلسی سے ڈرائے گا، بھی تم غریب ہو تو اچھے بن کے رہو گے تو تمہیں کچھ نہیں ملے گا، تم اب چوری چکاری کرو، ایک دوسرے کا حق چھینو، ایک دوسرے کو مارو، مسلمان کو قتل کر رہا ہے، دولت کے لیے لوگ ایک دوسرے سے چھین رہے ہیں، چوریاں ہو رہی ہیں، لوگ ڈاکے ڈال رہے ہیں، تو کیا ہے یہ اندھیرا ہے، یہ شیطان کی چال ہے، وہ ڈرا رہا ہے کہ آئے آج تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم غریب ہیں، کل کو ہمارے بچوں کی شادیاں کیسے ہوئیں گی، ہمارے یعنی کہ ہم کیسے زندگی گزاریں گے، ہمارے پاس یہ نہیں ہے اے سی، فریج، کار، گاڑی، بنگلہ، کوٹھی، تو ہم کیسے یہ گزاریں گرمی میں، یہ سب کیا ہے، یہ شیطان کی چال ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دیکھو، ان کی زندگی پڑھو تو آپ کو خود ہی پتا چلے گا کہ انہوں نے کیسے کیسے وقت میں گزارا کیا۔ ہماری بیوی ہیں، ہمارے مائیں، امت کی مائیں، تو وہ انہوں نے کیسے کیسے گزارا کیا، کئی دن کھانا نہیں کھایا، روزہ پانی سے کھولا، بھوکے رہے، کس کے لیے؟ اپنی امت کے لیے، دکھانے کے لیے، ورنہ انہیں کیا کمی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ سونے کے پہاڑ کر دوں، دے دوں، تمہیں اچھی سے اچھی بیوی ہے، ہر چیز دنیا جانے، مگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ ہماری خاطر، دین کی خاطر سب کچھ چیزوں سے انکار کر دیا، اپنی آخرت سنواری۔ تو اسی لیے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے تو نہ صحیح اس پہ ہم شکر کریں جو ہمیں مل گیا، اور جو نہیں ملا اس پہ صبر کریں، تو ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے ہمارا اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے اور شیطان خوش ہو جائے، کیونکہ شیطان نے مہلت مانگی ہے کہ انسان کو میں بھٹکاؤں گا آخری سانس کی ہچکی تک، جب انسان کے مرنے کا وقت آتا ہے، ایک ہچکی ہوتی ہے آخری، اس وقت تک میں اس کو بھٹکاؤں گا، اس کو میں اللہ تعالی سے دور کرنے کی کوشش کروں گا، یعنی کہ کلمے سے دور، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ہماری مرتے وقت زبان پر اللہ تعالیٰ توفیق دے، کلمے پہ ہی خاتمہ ہو۔ اس میں یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی ہیں، ہمارے رسول ہیں، اسی لیے شیطان نے یہ مہلت مانگی ہے، تو اس کو ہم نے ختم کرنا ہے، شیطان کی مہلت کو کیا کرنا ہے؟ ختم کرنا ہے، اور ہم نے ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے حالات کا۔ اب دیکھو اس وقت ایسے جو حالات جا رہے ہیں، یعنی کہ ہر طرف غربت اور بیماری اور پریشانی، سب لوگ پریشان، بچے اسکولوں سے گھروں میں بیٹھے، پڑھائیں ٹھپ، مسجدیں میں کم سے کم لوگ، تو اتنا یعنی کہ آزمائش ہے بڑی، اور اس میں اگر کوئی شیطان کی چال پہ آ گیا، بھٹک گیا، وہ کہے کہ لو بھئی اب ہم کیا کھائیں کیا پئیں، تو مایوس ہو گیا اور خودکشیاں کرنے لگ گیا، اخبار بھرے پڑے ہیں، خبریں آتی ہیں کہ ماں نے اپنے 5 بچوں کو مار دیا، یا 3 کو یا 2 کو، کہ بھئی کیسے ان کا گزارا کروں گی، انہیں کدھر سے کھانا کھلاؤں گی، باپ نے اپنے بچوں کو دریا میں پھینک دیا کہ میں انہیں کیسے کھانا کھلاؤں گا، اپنا گلا دبا لیا، بیوی کا دبا دیا، بیوی نے اس طرح ایک دوسروں نے مارا، کس کے لیے؟ غربت، کسی کے لیے؟ غربت سے ڈر کے، مفلسی سے ڈر کے، وہی بات ہوگی نا، شیطان مفلسی سے ڈراتا ہے، تو یہ اپنے آپ پہ مسلط نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ روزی رزق کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ دے گا، اللہ تعالیٰ اتنی مخلوق کو پال رہا ہے، جو ان گنت مخلوق ہے، نظر نہیں آتی، حشرات، اتنے جراثیم ایسی ہے کہ جو مشینوں سے دیکھے جاتے ہیں، خودربین سے دیکھے جاتے ہیں، تو انہیں بھی اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے، سب کو دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو کھلا رہا ہے، تو وہ ایسے ہی کھلاتا رہے گا، تو پھر کیوں انسان اتنا ڈر رہا ہے؟ کیوں؟ آخر کیوں؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے،
کیونکہ ایک حضرت میں آپ کو سناتی ہوں واقعہ. حضرت سلیمان علیہ السلام، وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمرانی دی تھی اتنی کہ پرندوں کی بھی آوازیں سمجھتے تھے، جن سب ان کے قبضے میں تھے، یعنی کہ ہر ایک چیز پہ انہیں حکومت دی تھی اللہ پاک نے. تو پھر ایک بار انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کی کہ اللہ پاک میں اتنی سب مخلوق کو نا دعوت کرنا چاہتا ہوں، کھانا کھلانا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں تم پورا کر سکو گے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اتنا انہیں اختیار دیا تھا کہ ہر چیز کا وہ آوازیں سمجھتے تھے اور ہر چیز پہ ان کی حکمرانی تھی، ٹھیک ہے، بادشاہت تھی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں سلیمان آپ یہ نہیں کر پاؤ گے، یہ نہیں کر سکتے، کھانا انہیں نہیں کھلا سکتے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ریکویسٹ کی کہ نہیں اللہ تعالیٰ میں ان کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے کرو. اب جب انہوں نے شروع کیا کھانے وغیرہ بنوانے، سب جنوں نے بنائے، سب مخلوق نے سب کو لگا دیا کام پہ، اتنا یعنی کہ کھانا بنایا، اتنا بنایا کہ سب کھائیں گے. آخر کیا ہوا؟ تو جب تیار ہو گیا 3 دنوں تک سب کچھ تیار کر لیا، اتنی جنوں نے بنایا، جن کتنے بڑے بڑے کام کرتے سب کچھ کر لیا، انسانوں نے سب کچھ، تو تیاری ہو گئی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اب بھیج دو اپنی مخلوق کو تو یہ میری دعوت قبول کر لیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی بھیجی، وہ آئی اور سارا جتنا کھانا بنا ہوا تھا ایک لقمے کے اندر ہی کھا کے چلی گئی. اب حضرت سلیمان علیہ السلام لو جی دیکھ کے حیران رہ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو مچھلی ہے نا، اسے میں 3 وقت ایسا ہی لقمہ کھلاتا ہوں، دن میں 3 بار، صبح دوپہر شام. یہ تو ابھی ایک لقمہ تھا. تو پھر خود ہی سوچو کہ دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ سب کو کھلا رہا ہے، سب کو پال رہا ہے اور وہ ہی کھلائے گا، ٹھیک ہے. تو اسی لیے کیا ہے، اس حالات کا ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے اور شیطان کی چال سے بچنا ہے اور پریشان بالکل نہیں ہونا. تو میری آگے میں اسی کے ساتھ ایک جڑی ہوئی میری آگے ویڈیو اور ہے، وہ نعت ہی ہے، آپ ضرور سننا، وہ اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اس کا کیا نام ہے، کبھی مایوس مت ہونا. تو وہ میں اسی کے ساتھ ہوگی، آپ یہ ویڈیو دیکھ کے پھر وہ بھی سننا اور شروع سے لے کے آخر تک سننا، ٹھیک ہے. شیطان کی چال پہ نہیں جانا کہ 2 لائنیں سنی اور کیا نہیں ہمارا دل نہیں لگ رہا، ہم تو کچھ اور دیکھیں گے. نہیں، آپ نے دیکھنا ہے اور اس پہ غور و فکر کرنا ہے، ٹھیک ہے، ضرور بضرور. تو پھر ٹھیک ہے، اگلی میری ویڈیو اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اسی موضوع کے ساتھ، تو وہ پھر آپ نے ضرور دیکھنی ہے، ٹھیک ہے. پھر